حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ایک نہایت اہم اور عبرتناک واقعہ ہے جو قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے سنگین نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور عمورہ کی قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا۔ یہ قوم موجودہ بحیرہ مراد کے علاقے میں آباد تھی، جس کا ماحول خوشحال اور زرخیز تھا، لیکن اخلاقی اور روحانی لحاظ سے یہ قوم بہت پست ہو چکی تھی۔ قوم لوط کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی، جو اس سے پہلے کسی قوم میں اس طرح کھلے عام نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ دیگر برائیوں اور فساد میں بھی ملوث تھے، جیسا کہ مسافروں کو لوٹنا اور بے حیائی کی انتہاؤں تک جانا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی قوم کو بار بار اللہ کی عبادت اور گناہوں سے بچنے کی دعوت دی۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کے برے اعمال کے بارے میں بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل نہ صرف گناہ ہے بلکہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آئے تو انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کا عذاب نہ صرف ان کی اخلاقی پستی کا نتیجہ ہوگا بلکہ اس سے ان کے معاشرے کا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ لیکن قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی باتوں کو مذاق بنایا اور ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ وہ اپنی بدعملیوں پر قائم رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکا دیا اور آپ کو اپنے شہر سے نکال دینے کی بات کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اصلاح کی کوششیں بے سود ہو گئیں اور قوم لوط نے اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کیا۔ ان کی بے حیائی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو بھی اپنی بدفعلی کا نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان دراصل اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کے عذاب کی خبر دی۔ جب قوم لوط کو یہ پتہ چلا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان فرشتے ہیں تو انہوں نے بدفعلی کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اپنی برائیوں پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ ان کی قوم کے لیے عذاب قریب ہے اور وہ ان کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جب قوم لوط نے اپنی اصلاح کرنے سے انکار کر دیا اور گناہوں پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بن کر آئے اور انہیں عذاب کی خبر دی۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات کے وقت وہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی بستیاں الٹ دیں اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ ان پتھروں کو ایک خاص نوعیت کا بنایا گیا تھا جو ہر گنہگار کے لیے مخصوص تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی، بس ان لوگوں کا کیا ہی برا حال ہوا جو ڈرائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سخت پکڑ سے قوم لوط کی بستیاں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئیں اور وہ لوگ مکمل طور پر نابود ہو گئے۔ ان کی بستیوں کا مقام آج بحیرہ مردار کے قریب ہے، جو اس قوم کی تباہی کی ایک یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کی ہدایت اور فطر کے اصولوں پر عمل کریں، کیونکہ گناہ اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہمیں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قوم لوط کی ہم جنس پرستی اور بے حیائی کے عمل کی سزا بہت سخت تھی اور اللہ نے
ان کے گناہوں کی پکڑ میں تاخیر نہیں کی۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ فطرت کے خلاف جانے والی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب لوگ اپنی اصلاح کرنے سے انکار کرتے ہیں اور برائیوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کی ہدایات اور اصلاح کی کوششوں کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا اور رحمت کا مستحق بن سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کو کئی بار ذکر کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی میں گناہوں سے بچیں۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی قدرت اور اس کی گرفت کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور ہمیں اس سے سبق لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔